أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفاسه بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذکریٰ للذاکرین صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ ہود کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، دن کے دونوں کناروں میں نماز ادا کیجیے، اور وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں بھی نماز کو ادا کیجیے۔ ان الحسنات، بے شک نیکیاں، نماز، ذکر و اذکار، اچھائی، یذہبن السیئات، وہ لے جاتے ہیں گناہوں کو، دور کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ انسان نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ کی عبادات کے اندر مشغول ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ان عبادات کی وجہ سے، ان نیکیوں کی وجہ سے، اس نماز پڑھی ہوئی کی وجہ سے یذہبن السیئات، انسان کے گناہوں کو دور کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، اور یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس کے اندر، اس آیت مبارکہ کے اندر بہت بڑی نصیحت ہے۔ اور عبادت جنت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سبب ہے۔ انسان عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، یہ ذکر و اذکار عبادات انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سبب بنا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انسان کو نصیب ہو جاتا ہے، اور جس انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے، قیامت والے دن نبی علیہ السلام کا ہمسایہ مل جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ السلام سے یہی بار بار ارشاد فرماتے تھے، بار بار پوچھتے تھے، اے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتلائیے کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ کو جب ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، جب آپ کا ہمارا دل کرتا ہے، آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو مسجد نبوی کے اندر یا آپ کے گھر میں جا کے ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، آپ انبیاء علیہم السلام کی صفوں میں سب سے اول صف میں ہوں گے، اور جنت کے اندر انبیاء سے اوپر اعلیٰ درجے پر اللہ رب العزت نے آپ کو فائز کر رکھا ہوگا۔ اس وقت ہمیں آپ کا ساتھ کیسے نصیب ہوگا، آپ کا دیدار کیسے نصیب ہوگا؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان مجھ پر زیادہ درود پڑھتا ہے دنیا کے اندر، اور زیادہ سجدوں کی وجہ سے، میرا اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اس کو ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ اس انسان کو میرا ہمسایہ مل جائے گا جو زیادہ مجھ پر درود پڑے گا۔ اس لیے جو انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہے،
وہ اپنی عبادات کے اندر اللہ رب العزت کو زیادہ سے زیادہ راضی کرے، زیادہ سجدے کرے، زیادہ عبادات کے اندر مشغول رہے، اپنی زبانوں کو زیادہ رب کائنات کے ذکر و اذکار کے ساتھ تر رکھا کرے، اور کل قیامت والے دن نبی علیہ السلام کی رفاقت مل جائے گی، جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے سب کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا فانك خير الشافين اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين اللهم ارزقنا فانك خير الرازقين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اے میرے اللہ بیماروں کو صحت اللہ کامل نصیب فرما، جتنے بھی ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب مرد حضرات، بچے بوڑھے جوان گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں بھی بیمار ہیں، اے میرے اللہ سب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، اے میرے اللہ سب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے میرے اللہ میری چھوٹی ہمشیرہ شبانہ بیمار ہے، میرے اللہ اس کی بیٹی ہے، میرے اللہ سب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو بھی بیمار ہے سب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، جو پریشان حال ہے پریشانیوں سے نجات عطا فرما، امت مسلمہ کو خوشحال بنا، کافروں کو نیست و نابود فرما، مجاہدین کی حفاظت اور مدد فرما، فلسطینیوں کی کشمیریوں کی حفاظت اور مدد فرما، اے میرے اللہ ان کی غیبی امداد فرما، ان ظالموں کو نیست و نابود فرما جو ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر، ان تمام ظالموں کو اسرائیل کو نیست و نابود فرما، اس کی مدد کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے اللہ جن کے والدین رشتہ دار عزیز و اقارب جو بھی دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، میرے سمیت جن کے والدین فوت ہوئے سب کی مغفرت فرما، اے میرے اللہ سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا، اے میرے اللہ سب کو قبر کے حشر کے عذاب سے محفوظ فرما، اے میرے اللہ ہم سب تیرے سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اے میرے اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما، اے میرے اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما، اے میرے اللہ جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما، اے میرے اللہ جہنم سے ہم سب کو آزاد فرما، جہنم سے ہم سب کو آزاد فرما، اے میرے اللہ جہنم سے ہمارے رشتہ داروں کو ہم کو آزاد فرما، اے میرے اللہ ہمیں زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں عبادات کے اندر مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زبانوں کو اے میرے اللہ نیکیوں کے ساتھ ذکر و اذکار کے ساتھ تر رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ ہم پر راضی ہو جا، اے میرے اللہ ہمارے ذکر و اذکار پر اے میرے اللہ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، اے میرے اللہ جن کے والدین بیمار ہیں میرے اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، اے میرے اللہ ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما، اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما، اس مسجد کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔